السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سنڈے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن ٹو دا مصحف آف دا قرآن، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹوڈے ود دا سیم ٹاپک، اور اسی کے اوپر ہم بلڈ اپ کریں گے، ول بلڈ اپ آن دس، اور ہم اسٹارٹ کریں گے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ قرآن شریف میں جو ترتیب صورتوں کی ہے، اس میں جو انیشل پورشن میں جو صورتیں ہیں، جیسے سٹارٹس ود سورہ فاتحہ، تو سب سے پہلی صورت ہے، تو دوسری صورت جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ لیکن جو ترتیب مصحف میں ہے، جیسے سورہ بقرہ سیکنڈ نمبر پہ سورہ ہے قرآن میں، اور پھر تیسرے نمبر پہ تیسری صورت جو ہے سورہ نمبر 3 وہ ہے سورہ آل عمران، اور چوتھی سورہ سورہ نساء، اور اس کے بعد سورہ مائدہ آگے چل کے۔ لیکن یہ جو سیکوینس ہے، یہ سیکوینس اس سیکوینس سے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن جو سب سے پہلی آیت ہے، یا جو سب سے پہلی وحی جو تھی، وہ ہے اقرا، وہ سورہ اقرا ہے، وہ تو لاسٹ والے پارہ میں ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اب یہ کس حساب سے ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے وہ چیز۔ صورتوں کے بیچ آپس میں باہم ربط، کنیکشن بٹوین دا ڈفرنٹ سوراز، اور جو سورہ پیئرز جوڑوں کی شکل میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے فیوچر میں۔ قرآن مجید میں جو چھوٹی صورتیں ہیں، سب سے چھوٹی صورت وہ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، 3 آیتس۔ دا منیمم، اگر بھی کوئی صورت ہے، اس کی سب سے منیمم جو آیت ہے وہ سب سے منیمم جو آیت کسی بھی سورہ کی ہے وہ 3 ہی ہے۔ 3 سے کم آیت پہ مشتمل کوئی بھی سورہ نہیں ہے۔ There is no surah that has less than 3 number of آیتس۔ اب آیت کیا ہے؟ آیت does not mean a sentence، ٹھیک ہے؟ آیت سینٹنس نہیں ہوتا۔ آیت can be an incomplete sentence also، آیت can be a group of sentences also، ٹھیک ہے؟ آیت can be a one word also، جیسے الرحمن، سورہ الرحمن کی پہلی آیت، سورہ نمبر 55، الرحمن، ایک آیت کمپلیٹ، ایک ہی ورڈ ہے۔ یا آیت الکرسی، اس میں ملٹیپل سینٹنسز ہیں، آیت ایک ہی، آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے، بہت سارے سینٹنسز ہیں اس میں، لیکن آیت وہ ایک ہی ہے۔ آیت ایک انکمپلیٹ، تو آیت ایک سینٹنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت کس حساب سے طے ہوتی ہے کہ یہاں تک آیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت ایسے ہے تو وہ آیت ویسے ہے۔ آیت کا میننگ ہوتا ہے نشانی، نشانی، سائن۔ لغوی میننگ، ڈکشنری میننگ آف دس ورڈ از سائن، کوئی بھی سائن۔ تو جس طریقے سے یہ کائنات یا دنیا میں جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، the physical phenomenons جو ہم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل سن کا صبح طلوع ہونا، سن رائز، سن سیٹ، مون رائز، مون سیٹ، سن مون، ڈے اینڈ نائٹ، واٹر سائیکل، یہ ساری چیزیں جو which ensure that there is actualization of life, which ensure that life exists on earth۔ جو سارا فنومینا ہے، جو فورسز ہیں، فورسز یا جس کو فزسسٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں 4 ہی فورسز ایسے ہیں، ایسے فورسز جس کی وجہ سے دنیا ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کائنات ایگزسٹ کرتی ہے، انفیکٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان سب کو ہم بولیں گے اللہ کی آیات سے نا، نشانیاں ہیں، these are the signs of Allah۔ یہ سب ہمیں پن پوائنٹ کرتے، پن پوائنٹ، انفیکٹ they point towards that there is a creator۔ یہ سارا نظام جو
دنیا کا یونیورس کا نظام ہے یہ ایسے نہیں ہے. اٹس ناٹ بائی چانس. جیسے ہم جنرلی بولتے ہیں, لیٹ می جسٹ کلیریفائی دس آلسو, چانس سے کوئی چیز نہیں بنی ہے. چانس کیا, واٹ از چانس؟ جیسے ہم کبھی بھی بولتے ہیں گڈ لک, واٹ از لک؟ ڈز اٹ ہیو ڈز اٹ ہیو آئیز, ڈز اٹ ہیو برین, ڈز اٹ ہیو مائنڈ؟ چانس نتھنگ. جب آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا آپ بولتے ہو چانس. نہیں, ان چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہے, ان چیزوں کے پیچھے بنانے والا ایک, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نشانیاں بولتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کی جو آیات ہے یہ بھی نشانیاں, یہ ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں. دیٹس دیر. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 میں ہے, آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتنا بالآفاق وفی انفسہم, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, soon we will show them our signs, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, یونیورس میں, ہورائزن میں, ایکسٹرنل ورلڈ میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اور ان کے اندر بھی, ہمارے اندر بھی آیات ہے اللہ کی. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, ہمارا ریسپریٹری سسٹم, یہ کیسے ہے؟ تو چاند سے نہیں یہ چیز, اٹ ہیز بین پٹ دیئر. تو آیات مینس سائن, کوئی نشانی. جس طریقے سے کتاب اللہ کے اندر آیات ہیں, اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر, یونیورس کے اندر all over you find the footprints of Allah, جس کو کہتے ہیں فٹ پرنٹس آف اللہ, ایک میٹافر کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو, اور فنگر پرنٹس آف اللہ, آف دا گاڈ, آف اٹس کریٹر, دیر از اے کریٹر. تو سب سے چھوٹی جو صورت قرآن حکیم میں ہے وہ 3 ہی صورتیں ہیں, اور ہم انہی سے سٹارٹ کریں گے. جو اس میں 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پہ بیسڈ ہے, وہ ہے یہ 3: سورۃ العصر, سورۃ النصر, سورۃ الکوثر. سورۃ العصر ہے سورہ نمبر 103, اس کی 3 آیت سے. سورۃ الکوثر is 108, اس کی بھی 3 آیت سے. اور سورہ نصر is 110, اس کی بھی 3 آیت سے. 3 آیت سے کم پہ بیسڈ کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں, مطلب ایک آیت کی کوئی صورت نہیں ہے. سب سے بڑی جو صورت ہے وہ دوسری صورت ہے, سورہ بقرہ 286. اور آپ کی آج ہوم ورک ہے کہ 200 سے زیادہ جس بھی صورت کی آیت ہے, 200 سے زیادہ, 199 نہیں, 200 یا 200 سے زیادہ جتنی بھی صورتیں قرآن میں ہیں ان کا لسٹ بنا کے دے دینا اپنی جگہ پہ, 200 سے زیادہ. تو اس میں ایک سورہ بقرہ بھی ہے 286. تو یہ 3 سورہ ہے. اس میں سے جو سورۃ العصر ہے ہم آج یہ پڑھیں گے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور جیسے قرآن میں ہی ہے, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, کہ ہم نے پہلے جو سورت نازل کی ارلیئر پورشن میں پہلے ہم نے آیتس کو محکم کر دیا, پھر انہی کو ایکسپلین کر دیا. جو بڑی صورتیں ایکچولی, اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں, جو بڑی صورتیں قرآن مجید میں ہیں, they're actually the explanation of the small surahs. انہی کی کامنٹری, انہی کو بیان کر کر کے, ان میں وہی چیز ہے. قرآن میں مین تھیم کیا ہے؟ ایمان کی ہے, عمل صالح کی ہے. اور اگر ہم سورہ عصر کو دیکھیں, which is the سورہ نمبر 103, اس کے فیچرز اور کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں, ون آف دا شارٹیسٹ سورہ, 3 شارٹ سوراز ہیں, اور اس میں سے ون آف دا شارٹیسٹ ہے سورہ عصر. بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے یہ, ان ٹرمز آف نمبر آف آیتس, میننگ کے حساب سے بہت بڑی ہے. یہ اس کا ایک فیچر ہے, اٹ از ون آف دا شارٹیسٹ سورہ, ون آف دا ارلیسٹ پورشن میں جو پیریڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئی صورت, وہ سورہ عصر ہے, ون آف دا ارلیسٹ پیریڈ. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت, پھر پہلے ہم نے محکم کر کے بھیجا, اور اس کے بعد ثم فصلت, انہی کو ہم نے تفصیل انہی کی ایکسپلین. اور بہت ہی سمپل ہے, if you go ahead and read its text, اس میں کوئی بھی ٹف ورڈز نہیں ہے. جس کو بھی بیسک اردو کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اس کو اس صورت کی میننگ آرام سے سمجھ آئے گا, بیکاز اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ اور ٹف ورڈز نہیں ہے. بہت ہی ایزی اصطلاح ہے, ویری سمپل سورہ اٹ از.
These are the three main things, but it's most profound surah. इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही हाई लेवल का मीनिंग है. इसके अंदर हिकमत से भरा हुआ है ये सूरा. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 फीचर्स इस सूरा के हैं. इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसकी है. No tough words, right? But as I said, that this is the most profound surah. You can say that it's a kind of a seed जिसके अंदर पूरा ट्री छुपा हुआ है. because ट्री सीड के अंदर होता है. It's like that. और ये चीज भी हदीस में आता है कि जब भी कोई दो सहाबा जब भी वो आपस में मिलते थे, and when they used to greet, सलाम करते थे और सूरा असर एक दूसरे को सुनाते थे. इतना इस सूरा का उनके ऊपर इम्पैक्ट था. और बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी कहा है, एंड इन फैक्ट वन ऑफ द जायंट्स ऑफ अ स्कॉलर ही इज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने ये फरमाया सूरह के बारे में, लव लम युनज़िल मिनल कुरानी सिवाहा लकफतिन नास. अगर लव लम युनज़िल मिनल कुरान, अगर नाजिल नहीं होता इस सूरह के अलावा कुछ और भी, मतलब अगर सिर्फ यही सूरह अल्लाह नाजिल करते और बस हमें यही देते, इतना उनका इस सूरह के ऊपर इतना इम्पैक्ट था उनके ऊपर कि अगर और कुछ नाजिल ना होता, ये नाजिल होता, तो लो हमारे लिए ये भी अनफ था. मतलब ही इज ट्राइंग टू से दैट द इम्पैक्ट दिस सूरह हैड ऑन हिम, और मीनिंग के हिसाब से ये सूरह कितना प्रोफाउंड सूरह है. दैट्स व्हाट दैट स्कॉलर वाज ट्राइंग टू से. इसके बाद अगर हम एनालिसिस करते हैं इस सूरह की और इस सूरह को देखते हैं, इस सूरह में 3 आयत है. सबसे पहली आयत है वल असर. वल असर एक कसम है, असर की कसम. व्हाट इज असर? असर इज द टाइम, वक्त की कसम. कसम जब भी कुरान में किसी भी सूरह के बिगिनिंग में हो या कहीं पर भी हो, कसम इस वजह से नहीं है कि अल्लाह उस चीज की कसम खाए. इट्स जस्ट फॉर एम्फेसिस. हमारे लिए, मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई बात कहे, कोई भी बात कहे, वो हमारे लिए खुद ही एम्फेसिस है. अल्लाह का बोलना ही हमारे लिए एम्फेसिस है. लेकिन अगर बिगिनिंग में इसके कोई कसम आती है, कोई एम्फेसिस आती है, इससे हमें ये पता चलनी चाहिए कि ये कितनी बड़ी एम्फेसिस की बात आ रही है इससे आगे. हाउ मच एम्फेसिस इज ऑन दैट थिंग. हमारे तो कुरान खुद एक एम्फेसिस चीज है ना, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट ये है और कितनी एम्फेसिस है इसकी खुद ही. पर उसके बाद भी अगर कोई चीज इसमें आ रही है दैट बिगिंस विद कसम, तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कितनी एम्फेसिस के साथ वो चीज बोली जा रही है. वल असर, इट मींस बाय टाइम. कसम है असर की. ये पहली आयत है, दैट्स इट. और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, बिकॉज जब आप कसम खाते हो उसके बाद आपको कुछ बोलना है. सो पहली आयत एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन कंप्लीट आयत है. इट्स वन आयत. दूसरी आयत इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में. इसके ऊपर भी एम्फेसिस है. इन्ना इज एम्फेसिस. लाम ऑन द फी इज ऑल्सो एम्फेसाइज्ड. इतनी सारी एम्फेसिस, जितने भी एम्फेसिस पॉसिबल हो सकते हैं अरबिक ग्रामर के हिसाब से, वो सारी एम्फेसिस इसके अंदर मौजूद है. कसम है असर की, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है. मैन इज इन लॉस. और तीसरी आयत है सिवाय उन लोगों के, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, यानी कि ये एक्सेप्शन है. सारे लोग खसारे में हैं एक्सेप्ट वो जिनके अंदर ये क्वालिटीज हो. और वो 4 क्वालिटीज जिसके अंदर हो, बस वही कामयाब है. और वो 4 क्वालिटीज क्या है? पहली क्वालिटी, इल्लल्लज़ीना आमनू, दे हैव फेथ, जिनके अंदर ईमान हो. दूसरी क्वालिटी व अमिलुस सालिहात, वो अच्छे अमल करे, गुड डीड्स जो करे. ये दूसरी क्वालिटी उनके अंदर है. तीसरी क्वालिटी उनके अंदर क्या होनी चाहिए? वतवासौ बिल हक, दे एंजॉय ट्रूथ. हक की तलकीन करे एक दूसरे को, हक पर भी खुद हो और दूसरों को भी तलकीन करे हक की. वतवासौ बिल सब्र, और सब्र करे, खुद भी सब्र से काम ले और दूसरों को भी पेशेंस और परसिवरेंस की तलकीन करे. दीज आर द 4 क्वालिटीज. और इतनी आसान इस्तिलाह. और ये चीज भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है
کہ یہ کوئی سکسیس کا ہائیسٹ کرائٹیریا مینشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کو بڑے 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 ریٹرنز ملیں گے اس کے اوپر. دس از دا منیمم جس کو کہتے ہیں پاس مارکس ایگزام میں 33% یا 40% سے پاس ہونا. اگر زندگی کے اندر انسان کو انسان مینشن ہے مسلمان نہیں ہے، ان الانسان ایک انسان خسارے میں. اگر انسان کو دیکھنا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ منیمم کرائٹیریا فار سکسیس یہ چار. جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں وہ کامیاب ہے. جس کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں، تین ہی ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل تین ہے ایک نہیں ہے، وہ بھی نہیں چلے گا. چاروں کی چاروں امپورٹنٹ ہے، چاروں ہونی چاہیے. کوئی بتائے گا میرے پاس تین ہی ہے یا ایک ہی ہے دو ہی ہے، چاروں کی چاروں امپورٹنٹ. دس از قرآن ٹیلنگ اس. دیز آر دا 4 بیسک تھنگس فار سکسیس. سکسیس کا کرائٹیریا ہماری سوسائٹی نے کچھ بھی رکھا ہو، مے بی وہ ہو کہ بڑا بنگلہ ہو ہمارے پاس، مے بی وہ ہو کہ جس کے پاس کروڑوں پیسے ہو، مے بی کچھ اور ہو جس کے پاس بہت سارے بچے ہو، جس کے پاس اتنا سارا گولڈ ہو. کچھ بھی کرائٹیریا سوسائٹی نے کیا ہو، لیکن ہمیں قرآن جو کرائٹیریا سیٹ اپ کرتا ہے سکسیس، کامیابی اور لاس کے لیے، وہ یہ ہے. اور اگر ہم جیسے ہم قرآن کو فردر پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں کی تشریح ہے، یہی چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں. یہی چیزیں یا تو قرآن میں ایمان کی بحث ہے، ڈسکشن ہے ایمان کے بارے میں، ایمان کے اوپر زور ہے، یا عمل صالح ہے. سورہ جگہ جگہ پہ واٹ از عمل صالح، واٹ آر دا گڈ ڈیڈس، تواسب الحق ہے اور تواسب صبر. انہی چیزوں کے بارے میں قرآن میں ڈسکشنز ہے. اسی لیے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس سورہ از اے کائنڈ آف این انڈیکس فار دا قرآن. انڈیکس جیسے انڈیکس نہیں ہوتا چیپٹرز جہاں پہ لکھے ہیں، آپ اس کو ایز این انڈیکس یوز کر سکتے ہو. کوئی بھی پیسج آپ کہیں بھی کوئی بھی آیت کوئی بھی رکوع پڑھ رہے ہو، کہیں نہ کہیں وہ ان میں سے کہیں کہیں پہ فٹ ہو گئی ہو. اب آپ بتاؤ گے کہ قرآن میں تو حضرت آدم حضرت ہوا ان شیطان کا بھی ذکر ہے. اب آپ بتاؤ گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، قوم عاد قوم سمود، وہ بھی تو مینشن ہے. وہ کس کلاسیفیکیشن کے اندر آئیں گے؟ یہاں پہ وہ آئیں گے عصر کے اندر، والعصر، بیکاز ٹائم چل رہا ہے نا. سو اٹس ٹیلنگ اس اباؤٹ دا ٹائم ان دا پاسٹ. they were in loss. Why they were in loss? Because of these things. And why some people of them were successful? Because of these things. So you can use this Quran as this surah technically as an index for the entire Quran. اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. اب ایک اور ڈیمینشن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں which actually is related to grammar, but I will tell you about this. وہ یہ ہے کہ جب خسارے کی بات ہو رہی ہے، لاس کی بات ہو رہی ہے، تب انسان سنگولر ہے. یہاں پہ ناس نہیں آیا، ان الناس، لوگ خسارے میں نہیں، تو مینشن ہے انسان خسارے میں. اور جب کامیابی کی بات ہو رہی ہے تو پلورل پروناؤنز یوز ہو رہے ہیں. آمنو اٹس پلورل، عاملو صالحات، وتواصوا پلورل، یہ سارا پلورل ہے. اس سے ہمیں ایک اور ڈیمینشن یہ پتہ چلتی ہے جو ٹرانسلیشن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گی، اس لیے عربک سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کہ خسارے کی جب بات ہو رہی ہے تب سنگولر کی ہو رہی ہے، لیکن کامیابی کی جب بات ہو رہی ہے تب پلورل لے کے ایڈریس کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان تم صرف ایک فرد ہی نہیں ہو. ایک فرد رہ کے رہو گے تو تم خسارے میں ہو. یو آر اے پارٹ آف اے کمیونٹی، یو آر اے پارٹ آف اے فیملی، یو آر اے پارٹ آف اے گروپ، اور ایز اے گروپ میں ہی آپ کی کامیابی ہے. اور یہ ساری چیزیں گروپ ہی کرنی ہے. تو یہ چیز بھی مینشن ہے. I mean, this is another dimension that you can, because قرآن ایک ایسا سمندر ہے نا جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے. جتنا اس میں جا رہا ہے، there is no end actually. جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایسا ٹائم کبھی نہیں آئے گا کہ اہل علم جو اسکالرس ہوں گے وہ قرآن پڑھ کے بولیں گے، جتنا بھی پڑھیں گے بولیں گے بھائی ہم نے اب اس سے لے لیا جو ہمیں لینا تھا. ایسا کبھی نہیں آئے گا. جتنا بار بار آپ روز پڑھو گے، جتنا اس پہ غور و فکر کرو گے، نئی چیزیں اسے نکلیں گی. اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے. اہل علم کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ ہم نے لے لیا جو لینا تھا. اور جو انسان جس نیت سے اس کو اپروچ کرے گا وہی اس کو دے گا. اٹ از اے میریکل، اٹ از این ایبسولوٹ میریکل. ہر کسی پروفٹ کا میریکل تھا نا. ایوری پروفٹ، جو بھی نبی پہلے آئے، حضرت موسیٰ، ان سے پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، جو بھی پروفٹس آئے اللہ کی طرف سے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی میریکل دیا تھا، لیکن وہ میریکل، وہ معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ تک ہی محدود تھا. فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی عصا تھی، اسٹیف. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تھرو دس اسٹیف، جب نے تھرو اسٹیف کی، اٹ کنورٹڈ انٹو ثعبان مبین، اٹ کنورٹڈ انٹو سرپنٹ. لیکن اگر آج وہ اسٹیف، وہ عصا سمجھتے ہو نا، کائنڈ آف اے اسٹک جس کو ہم بولیں گے، اگر وہ آج کہیں پہ موجود ہے فار ایگزامپل، تو اس کا کیا یوز ہے؟ کین وی یوز دیٹ اینڈ ڈو دا سیم تھنگس دیٹ حضرت موسیٰ یوزڈ ٹو ڈو؟ نو وی کی ناٹ، بیکاز اس کا امپیکٹ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ تھا. حضرت موسیٰ آج اس دنیا سے نقل کر چکے ہیں، لیکن اگر وہ اسٹیف ہمیں کہیں پہ مل جائے، کیا وہی امپیکٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا، بیکاز وہ محدود تھا ان کی زندگی تک. اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفیٹ ٹل دا اینڈ آف ٹائم، تو ان کا میریکل بھی ہمیشہ زندہ رہے گا. تو ان کا میریکل قرآن ہے. حالانکہ باقی بھی میریکلز ان سے ثابت ہے، لیکن ان کے اوپر انہوں نے چیلنج نہیں کیا، نہ ہی مسلمان اور ایز اے مسلم کمیونٹی ایز اے ہول ان میریکلز کو لے کے کوئی ایمفیسس دیتی. میریکل جو صرف ان کا ہے جس کے اوپر ایمفیسس ہے اور جس کے اوپر چیلنج کی، میریکل وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چیلنج کرو آپ، میرے پاس یہ میریکل ہے، اور وہ میریکل قرآن ہے. میریکل کیسے ہے یہ؟ اس کے لیے ہمیں لینگویج بھی سمجھنی پڑے گی. اور جنرلی اسپیکنگ when we go ahead and talk about the miracle, generally جو بھی ہمارے مبلغین ہیں یا جو بھی اسلام کے دائی ہے، they generally speak about the scientific miracles of the Quran, سائنس کے miracles. لیکن اس سے بھی ہائر لیول پہ جس میریکل کی ایکچوئل خود بات ہوئی ہے، وہ قرآن کا لنگوسٹک میریکل ہے. میریکل آف اٹس لینگویج خود ہے. پروڈیوس اے بک لائک دس، پروڈیوس این آیت لائک دس. سائنٹیفک میریکلز، باقی میریکلز تو ہے، بیکاز قرآن از واٹ از اے ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از واٹ ورک آف گاڈ. ورک کال اور فعل میں، بولنے میں اور کرنے میں ڈفرینس ہوگی نہیں نا، اوبیسلی نہیں ہوگی. جو ایگزیکٹلی آؤٹ سائڈ یونیورس میں جو فینومیننز ہیں وہ اور قرآن تو کنسسٹنٹ ہوں گے، بیکاز قرآن کا بھی سورس اللہ ہے اور اس کائنات کا بھی سورس اللہ ہی ہے. تو ان میں ڈسکنیکٹ کہیں نہیں ہوگا. وہ سائنٹیفک میریکلز تو ہے، اس پہ انسان کو کوئی شک نہیں، لیکن جس میریکل کی قرآن خود بات کر رہا ہے وہ ایکچولی اس کا لنگوسٹک میریکل ہے، اس کی لینگویج کا میریکل، اور اس میریکل سے ہم دور ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس سورہ مبارکہ پہ جو بہت ہی چھوٹی صورت ہے ان ٹرمز آف آیت، نمبر آف آیتس، ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈ وی کین سے، ایک چھوٹی صورت دکھتی ہے، لیکن اس کے اندر اگر انسان صرف اسی کے اوپر غور و فکر کرے، انسان کو سمجھ آئے گا زندگی کی کامیابی اور لاس کیا ہے. یہ پہلی چیز ہوگی. تو 4 چیزیں ہیں یہاں پہ سورہ کے. دس از دا ٹرانسلیشن. بائی ٹائم انڈیڈ مینکائنڈ از، انسان خسارے میں ہے، سوائے ایکسپٹ فار دوز پیپل ہو بلیوڈ, righteous deeds, advised each other the truth, and did patience. These are the 4 things. سمپل اسٹیٹمنٹ، کوئی بھاری بھرکم الفاظ نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے نا وہ لاس پہ بیسڈ ہے. ٹریجڈی talks about the tragedy, right? The central idea of the surah is in its central ayat, right? Or emphasis, we already talked about it, and these are the minimum conditions for success. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑے باغ ملیں گے، بڑی جنتیں ملیں گی. This is minimum criteria for success is دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، انسان کی لائف میں. minimum conditions for the success. 4 کرائٹیریاز ہم نے پڑھ لیے، اور اس کو اپنے لوح قلب پہ چھاپ دو آج. یہ 4 چیزیں. پہلی چیز فیتھ، ایمان، عمل صالح، گڈ ڈیڈس، تواصی بالحق اینڈ تواصی بالصبر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی this series of introduction to the Quran which we started last Sunday or previous Sunday before that, what we will do is میں آپ کو اس کا نا فارمیٹ یہ بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم نے آج سورہ عصر سٹارٹ کی، اور سورہ عصر میں یہ 4 چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ what we will do is ہم پورے قرآن میں ایسی 4-5 جگہ صورتیں یا
या पैराग्राफ रुकू, ऐसे देखेंगे जहां पे एग्जैक्टली यही चीजें मेंशन ऐसी फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद देन वी विल स्टडी अबाउट ईमान, देन विल स्टडी अबाउट अमल सालेह इन द कुरान में ही जहां जहां मेंशन्ड है, एम्फेसिस के साथ और एक्सप्लेनेशंस के साथ कि ईमान किसको बोलेंगे, अमल सालेह क्या है, व्हाट आर द गुड डीड्स, व्हाट इज द ट्रूथ और व्हाट इज पेशेंस, सब्र कैसे करे, उसके क्या तकाजे हैं, व्हाट इज इट टू से, व्हाट इज इट मीन टू से टू बी ऑन ट्रूथ। तो हमारा एक कम से कम एक कुरान के साथ एक रिश्ता जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो जब भी हम कोई भी उसके बाद कोई भी सूरा पढ़ेंगे, हम समझ आएगा हम कहाँ पे इस चीज को हम किस कौन से वाली हेडिंग के अंदर रख रहे हैं अभी, और समझने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। पहली दो चीजों को हम ब्रैकेट करेंगे एक साथ, ईमान एंड अमल सालेह। क्या ये चीजें सेपरेट है? आई मीन आर दीज थिंग्स सेपरेट, ईमान अमल सालेह? अगर अहादीस में ही आता है, बिकॉज कुरान को तो ऑब्वियसली हम अहादीस से ही समझते हैं प्रॉफिट। अगर ऐसा होता कि अल्लाह ताला को हमें कुरान देना होता, ही वुड हैव सेंड अ बुक स्ट्रेट अवे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा साथ में? ही वाज अ मुअल्लिम, राइट, ही वाज अ मुदर्रिस, ही वाज द टीचर, जिन्होंने हमें कुरान सिखाया, और हम कुरान को वैसे ही समझेंगे जैसे उन्होंने हमें समझाया, वरना हर कोई अपने अपने हिसाब से समझेगा। तो जो अभी हो रहा है दुनिया में, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है क्रिएट, ईमान अगर इंक्रीज होगा आपके अमल में दिखेगा, आपका अमल भी इंक्रीज होगा। ईमान कम होगा, आपकी गुड डीड्स भी कम होगी। ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको अपना ईमान इंक्रीज करना है, बोलोगे मैं आप ईमान कैसे इंक्रीज करूं? आप अपनी गुड डीड्स करना इंक्रीज करो, आपका ईमान बढ़ जाएगा। ईमान बढ़ रहा है, आपका अमल बढ़ रहा है, आपका अमल बढ़ रहा है, आपका ईमान बढ़ रहा है। दिस आर म्यूचुअली, you put them in the same bracket. If you want to increase faith, you have to increase your good deeds. अब good deeds क्या है? मैंने जैसे आपको कहा, we will talk about them, जो हमें कुरान जैसे हमें बताएगा, these are the good deeds। और ईमान क्या है, कुरान में ही मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है, खोल खोल के एक्सप्लेन करके, बट हमें ही बता दिया शैतान ने, भाई तुम्हें ना समझ नहीं आएगा ये, तुम उस बंदे उस बुजुर्ग की किताब पढ़ो, ठीक है, वहां पे मेंशन है। आई मीन वी शुड बी इम्प्रेस्ड बाय हाउ शैतान डज हिज वर्क। तो उसने हमारे दिमाग में ये चीज डाल दिया, आपको कुरान समझ नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। बहुत आसान है समझना है। तो व्हाट वी विल डू इज, we'll just take a break for 1 minute, then you join back on the same link. Assalamu alaikum.